یہ ہے پوئم جس کو 3 سٹینزاز کی شکل میں لکھا گیا ہے۔ پہلا سٹینزا ہے آل ان اے ہاٹ اینڈ کوپر اسکائی۔ ہم سب کے سب، شاعر خود کو اور اپنے سارے عملے کو، اپنی حالت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم سب کے سب جست کے گرم آسمان کے نیچے، جست کوپر کو کہتے ہیں، جو کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ایک دھات کا نام ہے۔ تو اس دھات کا رنگ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے دھوپ کا رنگ۔ تو وہ کہتا ہے کہ آسمان جو تیز سورج کی تیز چمک کی وجہ سے کوپر یعنی جست کے رنگ کا دکھ رہا تھا، کہ جیسے آسمان کے اوپر کوپر کی چادر بچھائی گئی ہو۔ اور ہاٹ جب سورج چمک رہا ہو تو گرمی بھی ہوتی ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہم سب کے سب جست کے گرم آسمان کے نیچے تھے، جست کی طرح کے۔ دا بلڈی سن ایٹ نون، اور دوپہر کے وقت سورج اس طرح چمک رہا تھا، اس کی روشنی ایسے تھی جیسے سرخ خون کی طرح کا سرخ رنگ ہو۔ رائٹ اپ ابو دا میسٹ، اور یہ سورج جو تھا ہمارے بالکل اوپر، سروں کے اوپر تھا۔ اور میسٹ کہتے ہیں جہاز کے، بحری جہاز کے مستول کو۔ مستول ایک قسم کا کھمبا ہے جس کے ساتھ بحری جہاز کے بادبان کی رسیاں باندھی جاتی ہیں، بادبان کو سہارا دیا جاتا ہے۔ تو کہتا ہے سورج ہمارے بحری جہاز کے مستول کے بالکل اوپر تھا آسمان پر۔ نو بگر دین دا مون، اور سورج چاند سے بڑا نہیں لگ رہا تھا دکھنے میں۔ میں نے جو آپ کو نظم کو سمجھنے کے لیے 5واں سٹیپ بتایا تھا کہ اس میں لینگویج ڈیوائسز کا استعمال کیا جاتا ہے، نظم کے اندر شاعر لوگ کرتے ہیں۔ جب ہم سیمیلی کا تو مطلب میں بتا چکا ہوں کہ ہم ایک چیز کو کسی دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، اس کا بھی آگے ذکر آئے گا تو میں وہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ یہ سیمیلی کا استعمال ہوا ہے۔ میٹافر کہتے ہیں استعارہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ایک چیز کو ڈائریکٹلی کسی دوسری چیز کے نام سے پکارتے ہیں۔ اب جس طرح اس نے اسکائی، آسمان کو کوپر اسکائی کہا ہے، تو اس کا مطلب یہ میٹافر کا یوز کیا ہے شاعر نے۔ اس نے یوں نہیں کہا کہ آسمان، دا اسکائی واز ایز لائک دا کلر آف کاپر، بلکہ اس نے ڈائریکٹ کہا کہ آسمان جو تھا وہ کاپر اسکائی تھا، وہ کاپر کا آسمان تھا۔ ڈائریکٹلی ایک چیز کو دوسری چیز کے نام سے پکارا ہے، تو اس لیے یہاں پر یہ میٹافر کا استعمال ہوا ہے پہلے شعر کے اندر، آل ان اے ہاٹ اینڈ کوپر اسکائی۔ دوسرے شعر میں پھر سے میٹافر کا استعمال ہوا ہے، جس میں اس نے سورج کو بلڈی سن کہا ہے۔ اس نے یوں نہیں کہا دا سن واز لائک دا کلر آف دا بلڈ، کہ سورج خون کے سرخ رنگ کی طرح کا تھا، بلکہ اس نے ڈائریکٹلی اس کو بلڈی سن کہا ہے۔ تو یہاں پر بھی میٹافر کا استعمال ہوا ہے۔ اب دوسرے سٹینزا میں دیکھیے، ڈے آفٹر ڈے، ڈے آفٹر ڈے، ہر دن کے بعد، ہر گزرتے دن کے بعد، وی اسٹک، ہم پھنستے چلے گئے، نور بریتھ نور موشن، نہ سانس لے پاتے تھے، نہ حرکت، نہ کوئی حرکت تھی، ایز آئیڈل ایز اے پینٹڈ شپ، جیسا کہ کسی تصویر میں بنایا گیا جہاز ہو، اپون اے پینٹڈ اوشن، کسی تصویری سمندر کے اندر، یعنی سمندر کی بھی تصویر اور اس کے اندر کھڑا ہوا تصویر میں جہاز۔ اب اس سٹینزا میں تیسرے شعر میں جو لکھا گیا ہے ایز آئیڈل ایز اے پینٹڈ شپ، اس میں سیمیلی کا استعمال ہوا ہے۔ سیمیلی کا مطلب ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دینا، اور تشبیہ دینے کے لیے یا ہم لائک کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا ایز کا۔ تو یہاں پر ایز کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ ایز آئیڈل، ہم لوگ اس قدر بے حرکت اور ساکت تھے، ایز اے پینٹڈ شپ، جیسا کہ کوئی تصویری جہاز ہو۔ تو اس سٹینزا کے اندر سیمیلی کا استعمال ہوا ہے، اور ایڈجیکٹیوز کا استعمال تو ہے ہی ہے ساری نظم میں، یعنی جو ہم ڈسکرائبنگ ورڈز دیکھ رہے ہیں ناؤنز کے ساتھ جو آ رہے ہیں وہ ایڈجیکٹیوز ہیں۔ تیسرے سٹینزا میں ہے واٹر واٹر ایوری ویئر، کہ پانی ہی پانی ہر طرف تھا سمندر کے اندر، ان کے جہاز کے گرد، اینڈ آل دا بورڈس ڈڈ شرنک، اتنا پانی کہ ان کے جو سمندر کے تختے تھے وہ سکڑنا شروع ہو گئے تیز دھوپ کی وجہ سے،
پھر کہتا ہے واٹر واٹر ایوری ویئر، پانی پانی ہر طرف تھا، بٹ ناٹ اے ڈراپ ٹو ڈرنک، لیکن پینے کے لیے ایک قطرہ بھی نہیں، کیونکہ سمندر کا پانی نمکین بہت زیادہ کڑوا ہوتا ہے اور اس کو پیا نہیں جا سکتا۔ اس ساری نظم میں جو میں نے آپ کو نظم کو سمجھنے کے لیے سٹیپس بتائے ہیں، آپ نے ان کے آنسرز ڈھونڈنے کی کوشش کرنی ہے اپنے الفاظ میں، اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ ہر سوال کو اس نظم کو پڑھنے کے بعد جب آپ ہر سوال کا آنسر ڈھونڈتے جائیں گے، لکھتے جائیں گے، تو ایک سمری تیار ہو جائے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس ٹیکنیک کے ذریعے ان 5 سٹیپس میں جو میں نے کویسچنز دیے ہیں، آپ ان کے آنسرز کو ایک صفحے پر لکھیں اور ان سب کو ترتیب دے کر ایک سمری بنائیں۔ میں بھی آپ کو نمونے کے طور پر ایک چھوٹا سا اس کا تھیم یا سمری ابھی دکھاتا ہوں، آپ اس کو بھی پڑھیے اور اس کے اندر جو آپ لائنیں لکھیں گے صفحے کے اوپر ان کو ایڈ کیجئے اور ایک بہترین سمری تیار کیجئے۔ اور اس کے بعد جب ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا تو میں بھی آپ کو اسی 5 سٹیپس کے ذریعے تیار کی گئی ایک سمری نمونے کے طور پر دوں گا، تو پھر آپ میرے والی سمری سے اپنے والی سمری کو میچ کیجئے، اس کا موازنہ کیجئے اور پھر اس میں جو کمیاں یا غلطیاں آپ کو محسوس ہوں انہیں ٹھیک کیجئے گا۔ سمری ہمیشہ نظم کو سمجھ کے اپنے الفاظ میں بنائی جاتی ہے۔ نظم میں جو جو چیزیں شاعر نے بیان کی ہیں، جن چیزوں کی وضاحت کی ہے، جو مناظر ہمیں لفظوں کی شکل میں پیش کیے ہیں، جو لینگویج ڈیوائسز کا استعمال کیا ہے، اور اس میں کوئی میسیج، کوئی پیغام شاعر دینا چاہ رہا ہے، یہ نظم کسی چیز کی علامت ہے یا پھر اس نظم میں شاعر کا رویہ کس طرح کا ہے، نظم پڑھنے کے بعد آپ کو کس طرح کی فیلنگ آ رہی ہے، پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے، شاعر کا ایٹیچیوڈ کیسا ہے، یہ ساری چیزیں جب آپ ان سوالوں کے جواب ایک صفحے پر لکھیں گے اور ان کو پھر ملا کر ایک پیراگراف کی شکل میں لکھیں گے تو وہ آپ کی سمری تیار ہو جائے گی۔ تو یہ ایک نمونے کے طور پر میں نے سمری جو ہے وہ آپ کو دی ہے۔ آپ اس کے اندر ان سوالوں کے جوابوں کی شکل میں جو لائنیں لکھیں گے وہ بھی اس میں ایڈ کیجئے اور ایک اچھی سی سمری تیار کیجئے۔ یہی آپ کا آج کا ہوم ورک ہے۔ سو دس از دا اینڈ آف یور انگلش کلاس۔ اللہ حافظ۔